اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے شب رضوی، سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں، یہاں سوال نمبر 1، ایسے 3 اشعار قلم بند کیجیے جس میں واقع کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو اس میں ہماری شرط کہ ہم پر ہو سائے رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، کتنی بھوکھی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے۔ تو اس طرح ایک اشعار آپ خود ہی اس کے ساتھ جوڑنا۔ تو دوسرا سوال ہے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس شعر میں شاعر نے اپنی ذہنی کشمکش کی تصویر کشی کی ہے۔ جہاں سے وہ تنگ آ کر بھاگ چکا ہے، وہاں دوبارہ جانے کے امکان کو زندہ رکھا ہے۔ یعنی شاعر جب گھر کے ہنگامے اور تناؤ کی حالت سے گھبرا جاتا ہے، لہٰذا بہت تنگ آ کر گھر سے بھاگ جاتا ہے تاکہ کہیں ذلت و تنہائی کی زندگی گزار سکے، مگر اسے معلوم ہے کہ وہ شب تنہائی اور جدائی کی رات سے بھی اکتا سکتا ہے، اور پھر اسی گہما گہمی اور رنج و الم کی دنیا میں واپس آ جاؤں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گا، لہٰذا گھر کے سبھی دروازے میرے لیے کھلے رکھنا تاکہ میں گھر کے اندر آ سکوں۔ یعنی اس سے معلوم ہے کہ وہ باہر چین نہیں پا سکتا۔ اس طرح اس کا آخری اور تیسرا سوال، پہلی غزل کے تیسرے اشعار میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اسے مختصر طور پر بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے، اس شعر میں شاعر نے واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس واقعے کو شعری استعارے کی صورت میں پیش کیا ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ انسانی روح کی جد و جہد کا ایک ایسا جاوداں استعارہ ہے۔ جب بھی ظلم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور انسانی روح اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو اس کا مؤثر اور بامعنی اظہار اسی استعارے سے ممکن ہوتا ہے۔ اسلام نے حق و باطل کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، واقعہ کربلا اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ جب یزید نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو سب سے پہلے اہل مدینہ کا خیال آیا، ان سے جبریہ بیعت لینے کے لیے فرمان جاری کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطالبہ ٹھکرا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت و ہدایت کے پیکر تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام انہیں مطلق پسند نہ تھا۔ شرکت حکومت سے منہ موڑ کر مکہ معظمہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں خلافت کی طرف دعوت دی گئی لیکن انہوں نے منظور نہ کیا، مگر بے وفا کوفیوں نے متعدد خطوط کے ذریعے سے آپ سے التجا کی کہ عراق آ کر منصب امامت قبول کر کے امت کے حق و صداقت کے منبر کے گرد جمع کریں۔ حضرت امام علیہ السلام
نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ چند رفیقوں اور افراد خانہ کو ساتھ لیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ اہل کوفہ کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمارا کوفہ میں کوئی مددگار نہیں ہے، لہٰذا تم واپس جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون کروانا نہیں چاہتے تھے۔ جو ہی وہ مقام بیضہ پہنچے، وہاں ابن زیاد کی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حراست میں لینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ 9 محرم کو عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط ملا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کروائے، ورنہ انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ 10 محرم کو جب آپ کے سب رفقا ایک بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو آخرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی گئے اور ہمیں درس دے گئے کہ کسی ایسے اقتدار کی اطاعت اور بیعت نہ کرو جو خدا کی بخشی ہوئی آزادی اور حقوق کی غارت ہو، اور آزادی اور حقوق کی غارت گر ہو، اور جس کے احکام کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر ہو، اور جو چیز تم خلاف ضمیر و ایمان دیکھو اس کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ، چاہے اس میں تمہیں کتنے ہی کروب و مبتلا میں کیوں نہ مبتلا ہونا پڑے، یہ اپنی جان ہی دینی پڑے۔ باقی وسلام۔